قل ہو اللہ کی فضیلت میں ایک حدیث، فضیلت میں نہیں، شان نزول میں ایک حدیث آئی. مشرکین نے جب قرآن میں جگہ جگہ پر رب العالمین، رب السماوات والارض، ربی ربکم، تو مشرکین نے کہا صف لنا ربکا، تم جو اپنا پروردگار جس کو کہتے ہو اس کی انٹروڈکشن کرو ہمارے سامنے کہ تمہارا پروردگار ہے کون. چنانچہ سورہ اخلاص نازل ہوئی. دیکھو اب سورہ اخلاص میں لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے. فرمایا قل، کہیے ان سے، یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، صف لنا، ان کے احوال بیان کرو. آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ یگانہ ہے. هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ میرا رب جس کو کہتے ہیں آسمانوں کا رب، زمین کا رب، میرا رب، تمہارا رب، پروردگار. ان سے کہو کہ وہ پروردگار اللہ ہے. هو اللہ، یہ تعریف کی ہے، پروپر نیم بتایا ہے. پروردگار یہ پروپر نیم نہیں، صفاتی نام ہے، تو پروپر نیم بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے. پھر اس کے بعد 4 صفتیں اس کی ذکر کی. پہلی صفت احد، وہ یگانہ ہے. یگانہ فارسی لفظ ہے، اردو میں بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے. یگانہ کے معنی ہیں ایلون، واحد، ونیس نہیں، ایلون، اکیلا، یگانہ. احد واحد کا ثانی آتا ہے، اور احد کا آگے کچھ نہیں، نہ آگے پیچھے نہ دائیں بائیں کچھ نہیں، وہ یگانہ ہے، اکیلا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ یگانہ ہے. جب اللہ یگانہ ہے تو اب اگر یہ نقطہ اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اللہ یگانہ ہے اور اللہ ہی معبود ہے، یہ یگانہ ہے، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی چیز یگانہ ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ تو کوئی چیز یگانہ ہے ہی نہیں، سب چیزیں جوڑا جوڑا ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہاری کھوپڑی میں کچھ بات آئے. اس سے اوپر ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، دیکھو اوپر کتنا بڑا آسمان ہم نے بنایا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نیچے دیکھو زمین کتنی بڑی ہم نے بچھائی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ، آسمان اور زمین مل کر نتیجہ نکلتا ہے. صرف آسمان سے کچھ نہیں ہوگا، صرف زمین سے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی یہ دنیا اور اس کا جوڑا آگے آخرت آ رہی ہے. صرف اس دنیا سے کچھ نہیں ہونے کا، اور صرف آخرت ہوتی تو کائی کاجر، اور صرف دنیا ہوتی تو محنت کر کے تھک گئے، لڈو تو ملا نہیں. تو دنیا اور آخرت جوڑا ہے. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کے دین کی طرف بھاگو. اگر اس دنیا کا جو جوڑا آ رہا ہے آخرت، اس میں جنت چاہیے تو اللہ کے دین کی طرف دوڑو. تو ہر چیز تو جوڑا جوڑا اللہ نے بنائی، یگانہ صرف اس کی ذات. تو فرمایا آپ جواب دیجئے کہ میرا پروردگار، ساری کائنات کا پروردگار، سارے جہانوں کا پروردگار اللہ ہے، اور وہ یگانہ ہے. پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ باہما ہے، بے نیاز ہے. باہما بھی فارسی کا لفظ ہے. با مانے ساتھ، اور ہما مانے سب کچھ کے ساتھ، یعنی سب چیز ان کے پاس میسر ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہیں، باہما ہیں. اللہ الصمد، یہ دوسری صفت آئی. پہلی صفت آئی وہ یگانہ ہے، دوسری آئی وہ بے نیاز ہیں. لم یلد ولم یولد، ان کی کوئی اولاد نہیں، اور وہ کسی کی اولاد نہیں. اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے،
تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ جو باپ کا حکم وہی بیٹے کا حکم ہے، بیٹے کی پوجا کرو۔ چنانچہ عیسائی بھی پوجا کرتے ہیں، ہندو بھی پوجا کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ جب بیٹے بیٹیاں مان لی تو ان کی پوجا کرنی پڑے گی، جو باپ کا حکم ہے وہی بیٹے بیٹیوں کا حکم ہے۔ قرآن نے لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو کسی کو پوجنے کا کیا مطلب؟ جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جنا بھی نہیں گیا ہے، یعنی اس کے ماں باپ نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ ہوں گے تو جیسے ماں باپ کا حکم ہے وہی اولاد کا حکم ہے، اس کا الٹو، جو اولاد کا حکم ہے وہی ماں باپ کا حکم ہے۔ تو اگر اللہ کو جاننے والے ماں باپ ہوتے تو اللہ کے علاوہ ان ماں باپ کو بھی پوجنا پڑتا۔ تو جب کسی نے اس کو جنا نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ معبود کہاں سے ہوا ہے؟ سوچو میرے بھائیو، بہت باریک نقطہ۔ اس نے جنا ہوتا جو ماں باپ کا حکم ہے، ماں باپ کا حکم ہے وہی اولاد کا ہے، تو اولاد خدا بنے گی۔ اور اللہ کو کسی نے جنا ہے تو جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کے ماں باپ کا حکم ہے، کیونکہ ماں باپ کو خدا ماننا پڑے گا۔ تو کہا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، لہذا وہی تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود ہونے کی ایک شکل اور ہے کہ ٹھیک ہے جنا نہیں ہے، جنا نہیں گیا ہے، ولادت کا تعلق تو نہیں ہے، مگر ہمسر ہے۔ جیسا یہ پاورفل ایسا ہی وہ پاورفل۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے لیے کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ سب فروتر ہیں، سب کمتر ہیں۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ محاورہ ہے یعبدون من دون اللہ، یعبدون من دون اللہ، اللہ سے نیچے، اللہ سے ورے مخلوقات کو پوجتے ہیں یہ مشرکین۔ کیوں؟ اللہ کے برابر ہمسر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کے ایکول اگر کوئی ہوتا تو یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا، جب کوئی ایکول ہے ہی نہیں تو اس نے کسی کو جنا نہیں، تو اولاد خدا نہیں، اولاد ہے ہی نہیں، کہاں سے خدا ہوگی؟ وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی ماں باپ نہیں، اگر ماں باپ ہوتے تو وہ ماں باپ ہی خدا ہوتے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہمسر ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، ہمسر بھی کوئی نہیں۔ لہذا کیا نتیجہ نکلا کہ معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی مضمون لا الہ الا اللہ میں ہے۔